Your speech reminded me of a couplet from Dabir Sitapuri Sahab, and he said کہ سرتابہ قدم موجزہ بن جاؤ تو جانے. امام علی کے عنوان سے انہوں نے کہا کہ سرتابہ قدم موجزہ بن جاؤ تو جانے، کردار کو معراج پہ پہنچاؤ تو جانے. اور شعر دیکھیں کہ قاتل لیے تلوار پسے پشت کھڑا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ قاتل لیے تلوار پسے پشت کھڑا ہے، یہ جان کے سجدے میں چلے جاؤ تو جانے، یہ جان کے سجدے میں چلے جاؤ تو جانے. اور ہجرت کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ گھر نرغے میں ہے، گھر نرغے میں ہو، رات ہو اور تم تنے تنہا. گھر نرغے میں ہو، رات ہو اور تم تنے تنہا، تا صبح نہیں دو گھڑی سو جاؤ تو جانے، تا صبح نہیں دو گھڑی سو جاؤ تو جانے. Imam Ali once said, and I quote, that the best governance is that which ensures the well-being of its people. The commitment of Ladakh's leadership to inclusive development, social justice, and public welfare reflects this very ethos. We eagerly look forward to hearing from Haji Mr. Muhammad Hanifa Sahab on how these principles are being translated into action for the progress of the Ladakh and beyond. And therefore, I request the Honorable Member of Parliament, Haji Muhammad Hanifa Sahab, to kindly address this auspicious gathering. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وائس چانسلر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ پروفیسر محترمہ نعیمہ گلرز صاحبہ، آج کے اس مجلس کا چیف گیسٹ عزت مآب سفیر اسلامی جمہوریہ اسلامی ایران جناب ڈاکٹر ایراج الہی صاحب، پروفیسر سعید علیم اشرف جائسی صاحب، DSW and HOD عربک، ڈین اسٹوڈنٹ ویلفیئر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حجت الاسلام والمسلمین مولانا سعید ذکی حسن صاحب، جناب دیوندر سنگھ بگا صاحب، ڈاکٹر نایاب ولیاوی صاحب، اساتذہ اکرامی، معزز سامعین، السلام علیکم. سب سے پہلے ہم آپ سب کو ولادت باسعادت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بابرکت مناسبت پر اور اس بہترین اور شاندار تقریب کی مناسبت پر دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے نہایت مسرت اور سعادت کا لمحہ ہے کہ آپ سب اس پرنور محفل میں شریک ہے اور مجھے بھی اس بابرکت تقریب کا حصہ بننے کا شرف حاصل ہوا. آج کی اس عظیم تقریب کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ ہم اس ہستی کے علمی و فکری خدمات کو یاد کرنے جمع ہوئے ہیں جسے خالق کائنات نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ پورے دنیا کے لیے امام و پیشوا بنایا ہے. حضرت علی کی ذات کسی ایک قوم، ملت، دین، مذہب، ملک یا جغرافیہ تک محدود نہیں، بلکہ آپ پوری انسانیت کے لیے ایک کامل نمونہ عدل و حکمت کا سرچشمہ اور حق و صداقت کی ترجمان ہے. ہم آج کے اس تقریب میں اپنے سارے شرکاء کی خدمت میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دین اسلام اور قرآن مجید
اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات صرف مسلمانوں کے لیے محسوس نہیں ہے بلکہ پوری کائنات کے لیے ہیں۔ یہ تعلیمات عدل و انصاف، علم و حکمت، محبت و اخوات اور انسانیت کی فلاح کی ضامن ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ان تعلیمات کا مطالعہ کریں، انہیں سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ جب آپ دین اسلام اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھیں گے تو خود یہ حقیقت تسلیم کریں گے کہ یہ ہدایات صرف کسی خاص گروہ کے لیے نہیں بلکہ یہ ہر دور، ہر نسل اور ہر انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمارے اس دیش کے معروف سکھ دانشور، شاعر و ادیب کنور مہندر سنگھ بیدی سحر امام علی علیہ السلام کی شان میں کہتے ہیں، تو ہر دین کے ہر دور کے انسان کا ہے، تو ہر دین کے ہر دور کے انسان کا ہے، کم کبھی بھی تیری توقیر نہ ہونے دیں گے، ہم سلامت ہے زمانے میں تو انشاءاللہ تجھ کو ایک قوم کی جاگیر نہ ہونے دیں گے۔ میں ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہونے کی حیثیت جب دین اور سیاست کے بارے میں پڑھتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں میں دین اور سیاست کے تعلق کے بارے میں بہت سے کنفیوژن پائے جاتے ہیں۔ ہمارے عمومی سوچ یہ ہے کہ سیاست میں سچائی اور صداقت کا کوئی مقام نہیں ہوتا، کہ سیاست صرف جھوٹ اور فریب پر مبنی ہوتی ہے، اور یہ کہ سیاست کا چلنا صرف جھوٹ کے ذریعے ہی ممکن ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم تاریخ میں نظر ڈالیں اور امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی حکمت پر غور کریں تو ہمیں یہ الگ حقیقت سامنے آتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے جب حکومت قائم کی تو اس دور میں سیاست اپنے عروج پر تھی، مگر آپ نے کبھی سچ سے انحراف نہیں کیا۔ آپ نے اپنی سیاست میں صداقت کو اپنا اصول بنایا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ سچ ہی انسان کو اللہ کے قریب لاتا ہے، جھوٹ نہیں۔ امیر المؤمنین نے اپنی سیاست کو ظلم و جبر کے خلاف مظلوموں کی حمایت کا ذریعہ سمجھا، اور یہی حقیقی سیاست ہے۔ جب حضرت علی علیہ السلام نے حکومت قائم کی تو آپ کا لباس، آپ کا رہن سہن اور آپ کا طرز زندگی بہت سادگی تھا۔ آپ خود فرماتے ہیں، جو امام یا حکمران بنتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اس طرح رکھے جیسے حکومت میں سب سے غریب شخص کی زندگی ہو۔ اگر اس کے پاس ذاتی مال و دولت ہو تب بھی وہ اپنے لیے بہتر کھانا، بہتر لباس یا عیش و آرام نہیں اختیار کر سکتا۔ یہ امام علی کا دنیا کے حکمرانوں کے لیے پیغام ہے۔ اگر ہم نے ایسا سلوک کیا تو دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے ہر دور کے حکمرانوں کو یہ سبق دیا کہ حکمران عیش و آرام کی زندگی اختیار نہ کرے بلکہ حکومت کو عوام کی خدمت کا ذریعہ بنائے۔ آپ نے دکھایا کہ حقیقی سیاست وہی ہے جو عوام کی خدمت کرے، مظلوموں کا ساتھ دے اور ظالموں کے خلاف آواز حق کو بلند کرے۔ یہ وہ شاعر ہے جس کی آج کی دنیا کو ضرورت ہے۔ آج کے حکمران اگر حکومت کی طاقت کو عوام کے حق میں استعمال کرے تو دنیا امن و امان کا گہوارہ بن جائے گی، جس میں ہر انسان محبت، الفت اور آزادی کے ساتھ زندگی کرے گی۔ آج اس دیش کے اس عظیم الشان یونیورسٹی میں ہم سب امام علی علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوں، جو ہمیں دنیا میں صداقت،
सच्चाई, अदल व इंसाफ, वफादारी, अमानतदारी और दयानतदारी के साथ ज़िंदगी गुजारने का हुक्म देता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की रहाइश भी नहायत सादा थी। आपने मस्जिद के पास एक कच्चा घर ले रखा था जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ रहते थे। इस सादगी के बावजूद हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में एक ख़त में फ़रमाया कि तुम्हारे इमाम ने इस दुनिया में 2 रोटियों और इस लिबास पर सब्र किया है, और मैं अभी भी खौफ में हूँ कि कहीं हिजाज़ या यमामा में कोई शख्स ऐसा न हो जिसको ये 2 रोटियां भी मैसर न हो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ये सादगी और दरवेशाना ज़िंदगी हमें इस बात की तालीम देती है कि इंसान का असल मकसद दुनियावी आराम नहीं बल्कि लोगों की खिदमत और अदल व इंसाफ का क़याम होना चाहिए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें बताती है कि हुक्मरान का फ़र्ज़ है कि वो अपनी ज़ात को क़ुर्बान करके अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करे। इनकी सादगी, इनका लिबास, इनका खाना और इनकी रहाइश हमें इस बात की तरफ तवज्जह दिलाती है कि हकीकी हुक्मरान वही है जो लोगों की खिदमत करता है और कभी भी अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को अवामी मफादात पर तरजीह नहीं देता। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की माली सीरत इस बात का वाज़ेह सबूत है कि उन्होंने कभी भी बैतुल माल को अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया। एक मरतबा जब आपके पास कुछ माल आया तो आपने हुक्म दिया कि इसे फ़ौरन हक़दारों में तक़सीम करें। बैतुल माल वालों ने कहा कि रात हो चुकी है और सुबह तक तक़सीम कर दी जाएगी, लेकिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या आप ज़मानत देते हैं कि मैं सुबह तक ज़िंदा रहूं? जब उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़ौरन इस माल को तक़सीम किया जाए। इसके बाद रात के अंधेरे में चिराग जलाकर वो माल हक़दारों तक पहुँचाया गया। जब भी बैतुल माल में माल आता, हज़रत अली अलैहिस्सलाम हक़दारों को इनका हक़ देने के बाद बैतुल माल को साफ़ करते और 2 रकात नमाज पढ़ते हुए अल्लाह के हुजूर शुक्र अदा करते कि मैंने इस माल को इसके हक़दारों तक पहुँचाया। ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम की माली सीरत जो हमें बताती है कि किसी भी हुक्मरान का हकीकी फ़र्ज़ लोगों का हक़ पहुँचाना है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की अखलाक़ी सीरत भी हमारे लिए एक कीमती वर्सा है। ज़रार की एक दफ़ा मौला की शहादत के बाद कोफे से शाम गया और वहाँ अमीर शाम ने इससे हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा। ज़रार ने कहा, अल्लाह अली इब्न अबी तालिब पर रहमत फरमाए, मौला हम में ऐसे रहते थे जैसे हमारा ही कोई हिस्सा। ये जुमला हज़रत अली अलैहिस्सलाम के अखलाक का अक्कासी है। आपने हमेशा लोगों के साथ ऐसा अखलाकी सलूक किया कि वो आपको अपना हिस्सा समझते थे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के यतीमों के साथ मोहब्बत बेमिसाल थे। जंग जमल में जब आपके साथी शहीद हुए, इनके बच्चे यतीम हो गए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम हमेशा इन यतीमों के साथ वक़्त गुजारते और इनकी ज़रूरियात का ख़याल रखते। एक दिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम शहद के मशकूं के साथ आए और जब इनसे पूछा गया कि आपने यतीमों को इतनी ज़्यादा शहद क्यों दी, तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम यतीमों का बाबा होता है, इसलिए ये अपने बाबा का माल खा रहे हैं और ये इनका हक़ है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ये बात हमें ये सिखाती है कि यतीमों के साथ हुस्न सलूक और इनकी देखभाल एक अजीम और फ़र्ज़ समझा जाता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का अखलाक सिर्फ दोस्तों या अपने पैरोकारों के साथ ही नहीं बल्कि अपने दुश्मनों के साथ भी बेमिसाल था। जब अब्दुर्रहमान
ابن ملجم کو حضرت علی علیہ السلام کے قاتل کے طور پر پکڑا گیا تو حضرت علی علیہ السلام نے اس سے کہا کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں تھا؟ جب عبد الرحمن ابن ملجم نے کچھ نہ کہہ سکا تو حضرت علی علیہ السلام نے اس کی حالت کو سمجھا اور اس کے لیے شربت منگوا لیا تاکہ اس کا گلا تر ہو سکے۔ حضرت علی علیہ السلام کا یہ طرز عمل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی اخلاقی اقدار سے ہٹ کر نہیں چلنا چاہیے۔ سزا اپنی جگہ لیکن اخلاق ہمیشہ مقدم ہوتی ہے۔ ایک اور پیغام میں جو ہمیں امام علی علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے وہ ہے حصول علم کا پیغام۔ امام علی جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باب العلم قرار دیا، اپنی تمام عمر امت مسلمہ کو علم اور حصول علم کی جانب متوجہ کرتے رہے۔ آپ نے ممبر کوفہ سے سلونی سلونی کی صدا بلند کری کہ جو چاہے پوچھ لو، اس سے قبل کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ لیکن افسوس یہ کہ دنیا اپنی بے بصارت نگاہوں سے امام علی کی کمال کو نہ سمجھ سکی۔ اس لیے تو خلیل جبران نے کہا تھا کہ اے علی، یہ عرب قوم آپ کی عظمت کو نہ پہچان سکی، کاش آپ دور حاضر میں ہوتے تو ہم آپ سے علم کے نئے نئے موضوعات سیکھتے۔ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ علم مال سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور دولت کی حفاظت تمہیں خود کرنے پر۔ یعنی امیر المومنین ہمیں درس دینا چاہتے ہیں کہ حصول علم کے لیے اگر اپنے مال کی قربانی دینا پڑے تو اسے خرچ کرو اور علم کو حاصل کر لو، اس لیے کہ علم تمہیں خدا سے نزدیک کرتا ہے، علم تمہیں صبر و شکر کا جذبہ دیتا ہے، علم تمہیں ظالمین کی مخالفت کی صلاحیت دیتا ہے۔ آج کا دور ترقی اور تبدیلی کا دور ہے۔ ہر طرف سائنس، ایجادات، جدید سہولیات اور ٹیکنالوجی کا انقلاب برپا ہے، لیکن ایک سوال جو ہمارے ذہنوں میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا جدیدیت، ماڈرنائزیشن کا مطلب مغربی تہذیب کو اپنانا ہے؟ کیا ہم جدید بننے کے لیے اپنی روایات، اپنی تہذیب اور اپنے دین کو پس ڈال دیں؟ ہرگز نہیں۔ جدیدیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مغربی ثقافت اور ان کے طرز زندگی کو اختیار کریں۔ جدیدیت کا اصلی مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مذہب، اپنے اقدار اور اپنی تہذیب کو برقرار رکھتے ہوئے سائنس، ترقی اور جدید سہولیات سے فائدہ اٹھائیں۔ اسلام خود ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں جو جدید ہیں مگر انہوں نے اپنی ثقافت اور اقدار کو محفوظ رکھا ہے۔ جیسے جاپان اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ جاپان ایک ترقی یافتہ ملک ہے جو سائنس ترقی میں سب سے آگے ہیں، لیکن اس نے اپنی زبان، لباس، کھانے اور روایات کو کبھی نہیں چھوڑا۔ انہوں نے جدیدیت کو اختیار کیا مگر مغربی تہذیب کو اپنانے سے گریز کیا۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جدیدیت کا مطلب مغرب کی اندھی تقلید سمجھ لیا گیا ہے۔ ہم مغربی مصنوعات، لباس، زبان اور ان کے رسم و رواج کو اختیار کر رہے ہیں مگر اخلاقی اقدار سے محروم ہو رہے ہیں۔ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا ہوگا۔ ماڈرنائزیشن کا مطلب جدید سہولیات اور سائنس ترقی کا اپنانا ہے، جبکہ ویسٹرنائزیشن کا مطلب مغربی تہذیب کو اپنانا ہے۔
इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है और हमें जदीदियत को अपनाने में अपने इस्लामी हिंदुस्तानी सकाफ़त और मशरक़ी रवायत को हरगिज़ नहीं छोड़ना चाहिए। इस्लाम हमें इक़्तिदाल और तवाज़ुन का दर्स देता है। हमें जदीद उलूम में तरक्की करनी चाहिए, नई टेक्नोलॉजी को इख्तियार करना चाहिए, लेकिन अपनी सकाफ़त, दीनी इक़दार और इस्लामी अखलाकियात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर हम जदीदियत को मग़रिबियत के फ़र्क को समझ लें तो हम एक ऐसा मुआशरा तश्कील दे सकते हैं जो तरक्की याफ्ता भी हो और अपनी असल पहचान पर भी कायम रहे। अल्लामा इक़बाल ने फरमाया है कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। आखिर में मैं अली सोसाइटी के सदर मोहतरम और उनके पूरे टीम का मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस मजलिस का हिस्सा बनने का मुझे मौका दिया और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।